جس دن اس فاش غلطی کا ارتکاب کیا جائے گا تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے عوام نے آپ کی کسی ایسے ٹریبیونل کو جوتی کی نوک پہ رکھنا ہے. پھر جو ہے وہ نقطۂ انقلاب ہوگا، آغاز انقلاب ہوگا. اور خان کو دو صورتوں میں فیض کے ساتھ ٹرائی کیا جا سکتا ہے، یا خان نے کوئی بغاوت کی ہو یا خان نے کوئی جاسوسی کی ہو دشمن ملک کے خلاف. مروت صاحب کل آپ نے بہت بڑا جو ہے، پہلے آپ نے کہا ایک جلسی کی ہے، آپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ جلسی ہے، اس کے بعد آپ نے ایک جلسہ کیا ہے، اس کے بعد سر آپ کا جو امیج ہے وہ پی ٹی آئی کارکنان کے سامنے مزید بہتر ہو گیا، اور وہ پہلے ہی آپ کے ساتھ تھے. تو اب جو یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں سر ترنول پہ اجازت ملی ہے، کیا یہ کر پائیں گے جلسہ، یا پھر وہی آخری ٹائم پہ NOC کے اوپر جو ہے وہ پھر مسئلہ بن جائے گا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ کر ہی لے تو بہتر ہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ پھر میں اسلام آباد میں جلسے کی کال دینے والا ہوں. سر یہ جب پہلا ترنول میں جلسہ ہوا تھا تو تحریک انصاف نے سن لے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، اگر اس دفعہ جلسہ مؤخر کر دیا انہوں نے تو پھر اسلام آباد میں جلسہ کروں گا. سر صرف اور جلسہ کریں گے NOC جو ہے نا، جو NOC کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ان کو میں کہنا چاہتا ہوں انہیں سوئی اپنے جیب میں رکھیں. عوامی زور پہ جلسہ کریں گے. پہلے بھی اسلام آباد میں نے کیے نا، آپ لوگوں نے دیکھے، آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں کے لوگ میرے ساتھ نکلے، پولیس سامنے آ جاتی تھی، ہم ڈٹ کے آگے جاتے تھے، پرچے ہوتے تھے، ہم ضمانتیں کرا لیتے تھے. مارنا ہے، پرچہ کرنا ہے، ٹیئر گیس چلانا ہے، کچھ بھی کر لو. ایک دفعہ خان کہہ دے کہ جلسہ کرنا ہے، ہمیں NOC کی ضرورت نہیں ہے، اور عوامی احتجاج NOC کی تابع نہیں ہوتا ہے. اور اب تو پانی سر سے اوپر چڑھ گیا ہے، 1 سال سے زیادہ خان کو ہو گیا ہے. مہنگائی کی شدت ہے، بدامنی ہے. بنگلہ دیش میں 4 لاکھ لوگ نکل کے دڑن تختہ کر دیتے ہیں، وہاں پہ تو نہ معاشی بدحالی تھی، نہ لوڈ شیڈنگ تھی، نہ EPPs کا ڈرامہ تھا، نہ IMF کا ڈرامہ تھا. پاکستان میں تو آئیڈیل صورتحال ہے، لہٰذا اس قوم کو قیادت درکار ہے. سر پہلا جلسہ جب منسوخ کیا تھا تو خان صاحب نے شاباش دی تھی کہ اچھا کیا، میں اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، اس وجہ سے آپ نے اچھا کیا جلسہ منسوخ کر دیا. یہ آپ گزارش سنیں، خون کون بہائے گا؟ ہم بہائیں گے، بہانے والے بہائیں گے نا. تو اگر انہوں نے پاکستانیوں کا خون بہانا ہے تو بہا لیں. پہلے بھی بہایا، 9 مئی کو بہایا، اور خون تو بنگلہ دیش میں بھی 300 لوگوں نے کاوجوئی بہا، تو کیا ہوا؟ تو لہذا جدوجہد، انقلاب اور پاکستان میں حقیقی حکمرانی کے لیے قربانیاں دینی ہوگی. یہ کیا ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے خان کی تصویر پکڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ہاں جی احتجاج ہو گیا، 4 لوگ جو ہیں ادھر ٹاٹ پہ بٹھا دو، بھوک ہڑتال ہو رہی. یہ ڈرامے باہر نکلو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کرو ظالموں کو، غنڈوں کو، بدماشوں کو. اور یہ وردی پوش جو گونز بنے ہیں، ان کو چیلنج کرو. یہ کیا زنخوں والا کام ہے کہ جناب علی ہم خان صاحب چونکہ اجازت نہیں، خان صاحب نے 1.5 سال خان صاحب کی جدوجہد میں آگے لے کے بڑھا ہوں. خیبر پختونخوا سے لے کر ادھر سندھ تک جو ہے ہم نے جلسے کیے، کنونشن، ایک ایک جلسہ، ایک ایک جلوس اور کنونشن کی رودات میں خان کو سناتا تھا. تو مجھے کہہ دیتا نا کہ مت کرو، خون بہ جائے گا. اور کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ کسی ایک گملہ کہیں ہمارے احتجاج میں ٹوٹا ہو؟ پرامن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے ہم نے احتجاج کیا. ہم احتجاج کا کرنا آرٹیکل 16 کے تحت ہمارا حق ہے، ہم کریں گے. باقی حکام کا کام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ہم پہ ٹیئر گیس چلاتے ہیں، ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیتے ہیں، ہم پہ گولیاں چلاتے ہیں. دیر میں ہم پہ گولیاں چلائی، باجوڑ میں ہم پہ گولیاں چلائی. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ایک ایک کنونشن پہ پل توڑے، سڑکیں توڑی، ورکروں کو گرفتار کیا، مجھے گرفتار کیا، اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن کمر کسنی ہوتی ہے. شیر مرمت صاحب یہ بتائیے گا، ابھی کچھ حکمران طبقہ ان کی جانب سے یہ بازگشت ہے کہ
کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جب سے فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے ہیں اب ان کا جو ہے ملٹری ٹرائل جو ہے اس کی طرف بات بڑھ رہی ہے، تو آپ ایک لائر ہیں، قانونی ماہر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس جانب بات بڑھ سکتی ہے؟ اور فیصل وارڈا بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض جو گرفتاری ہے یہ ایک سٹیپ ہے آگے عمران خان صاحب کا تو military کیا trial فیض کا۔ حمید سپریم کورٹ رجوع کر سکتے ہیں کہ میرا سویلین ٹرائل کیا جائے؟ آئین میں پرویژن ہے اس قسم کی؟ جی میں جواب دیتا ہوں. گزارش یہ ہے پورے پاکستان کو میں استدعا کرتا ہوں آپ کے توسط سے. خان جیل میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب ٹی وی چینلوں پہ یا موبائلوں کے یہ اسکرینوں کو دیکھ کے محسوس ہو رہے ہیں. عملاً کیا پاکستانی کر رہے ہیں؟ عملاً کچھ کر رہے ہیں. عملاً تو تبھی ہوگا نا جب ہم اگر پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اس ملک کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں، اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، تو تب یہ فائدے کی موت تو ایک دفعہ نہیں ہے. کیا 20 دفعہ جو ہے ہم نے مرنا ہے؟ ایک دفعہ جو ہے یہ قوم ہمت اور کمر کس لے کہ جی ہم نے نکل کے کمر کس کے ہم نے نکل کے قوم کے لیے ان کا حق لے کر دینا ہے. خان صاحب جیل میں نظر بند ہے نا، اس کی آنکھیں اور نظریں تو قوم کی طرف لگی ہوئی ہے، اور قوم کیا کر رہی ہے؟ ہم نے یہ 1.25 سال میں سوائے 8 فروری کو ووٹ دینے کے ہم نے کیا کیا ہے؟ تو لہذا جہاں تک فیض حمید کی بات ہے، فیض حمید اور فیض حمید جیسے اور بہت سے جنہوں نے پاکستان کے قانون کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، لوگوں کو اغوا کیا ہے، اربوں بنائے ہیں، اپنے آفس کو ابیوز کیا ہے، ان سب کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. کوئی وہ کہتے ہیں نا آسمان گرے یا زمین پٹے، انصاف ہونا چاہیے. تو لہذا یہ کیوں ہو؟ باجوہ جو ہے وہ فرانس میں پھر رہا ہے، اس کو بھی لاؤ، اس کو بھی کڑا کر دو. اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ آرٹیکل 370 جو ریپیل ہوا کشمیر پہ، یہ تو انہی کے دور میں ہوا. اور پھر انہی کے دور میں جو ہے ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو گھناؤنی سازشیں ہوئی، ان سب کو تشتازبام ہونا چاہیے. لیکن فوج نے بہت ہی ایک اعلیٰ کام کیا ہے کہ اپنے ایک جرنیل کو جا کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. اور اگر اس کے تانے بانے خان سے ملائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سن لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری بات آپ کی یہی رہ گئی ہے کہ خان کو اگر بالفرض خان کو آپ نے کورٹ مارشل میں یا ملٹری ٹریبیونل میں لے جانا ہے دشمن ملک کے لیے فیض کے ساتھ مل کے، یہ قانون یہ کہتا ہے. تو لہذا فیض پہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق سوسائٹی کے مالک قبر محیط کو اغوا کیے جانے اور ان سے بدلہ لینے اور اغوا برائے تاوان کا الزام ہے. خواجہ آصف نے یہی کہا ہے کہ فیض حمید 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ. جی 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یہ تمام لوگ ہیں جو 9 مئی کو حاکم تھے. 9 مئی کو حاکم جو ہے نہ عمران خان تھا اور نہ میرا خیال ہے کہ فیض حمید تھا. 9 مئی کے ساتھ فیض حمید کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی شہادت ہے تو لے آئیں، کوئی الزام ہے تو لے آئیں. آج تک 9 مئی کی ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ فیض حمید کا نام کبھی سنا ہے کسی نے کہ 9 مئی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟